السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حشر کی جو آخری والا حصہ ہے سورہ حشر کا بہت ہی امپورٹنٹ اس کے اندر احکام ہیں اور دل کی صفائی کے لیے تزکیہ روحانیت کے لیے بہت ہی اس کے اندر ٹاپک ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ولتنظر نفس ہر جان غور فکر کرے سوچے ما قدمت لغد کل کے لیے آگے کیا بھیج رہی ہے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو۔ مفسرین نے بعد میں یہ بھی مانا کیا کہ ڈرنے سے مراد کہ حیا کرنا، انسان گناہ کرتے ہو اپنے رب سے ڈر جائے، حیا کر جائے، حیا کرے گا تو یقیناً ڈر جائے گا تو اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے گا، گناہوں سے بچ جائے گا۔ اللہ رب العزت جل وعلا کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں مال کے لیے، اولاد کے لیے، گھر کے لیے، بس کسی کو خوش کرنے کے لیے رب کو بھلا دیا، اس کی عبادت نہیں کی، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی سے بھول گئے، تو انسان کچھ سوچنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جائے، ایمان والو ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ فانساہم، اللہ فرماتا ہے فانساہم، پر اس نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق لوگ ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، فرمایا کہ جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ جی اس کے بعد قرآن مجید کی عظمت شان کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی لرأیتہ آپ دیکھتے خاشعا خوف سے، خشیت سے، متصدعا من خشیۃ اللہ اللہ کے خوف سے، وہ بھی متصدعا ریزہ ریزہ ہو جاتا، بکھر جاتا۔ ایک کافر ہے، فرمایا کہ کافر ایسا ظالم ہے کہ جس کے سامنے قرآن جیسی مقدس کلام بھی ہو تو اس پر بھی ایمان نہیں لاتا، اور اس کا دل اس قدر سخت ہو گیا، کیونکہ دل کی سختی اس قدر ہے پہاڑ سے بھی زیادہ سختی ہے۔ قرآن مجید کے پہلے پارے میں ذکر کیا، فرمایا او اشد قسوہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فرمایا پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں ان سے پانی بہہ جاتا ہے، ان سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور کچھ اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل ہے ایک نافرمان کا، کافر کا، وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، قرآن جیسے مقدس کلام کے ہوتے ہوئے اس پر ایمان نہیں لاتا، اس کو ٹھکرا دیتا ہے۔ اللہ میں سخاوت قلبی سے محفوظ فرمائے۔ دل کی سختی انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، انسان اپنے رب سے بھی دور ہو جاتا ہے، اس پیدا کرنے والے مالک رازق خالق جل جلالہ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ آگے والی آیات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو فرامین ہیں، ایک کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ صبح ان کی تلاوت کرتا ہے آخری آیات کی، اللہ رب العزت 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو ان آخری آیات کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت جل وعلا اس کو شہادت کا رتبہ دیتا ہے، شہیدوں میں لکھا جاتا، اس لیے آخری آیات کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ابھی ہم تھوڑا سا قرآن پاک کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے اس مشن کا حصہ بنے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو دارین کی ساتھ عطا فرمائے۔ قرآن کے پڑھنے میں، سننے میں، سنانے میں، اس پیغام کو پھیلانے میں جو ہمارا وقت صرف ہو، اللہ اس کو ہم سب کی مغفرت کا سامان بنا دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔